اس نے ہمیں نعمتیں دی، اسی اللہ نے ہم پر اتنے احسان کیے کہ اگر ہم قیامت تک سجدے میں گر کے اس کا شکر ادا کریں، ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو اس اللہ نے ہمیں بنایا ہے، ہم اس کو کیسے بھلا دیں؟ ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور کو کیسے مانیں؟ ہم اس کو بھلا کر کسی اور کے سامنے سجدہ کیسے کر لیں؟ جو حقیقت ہے، جو حق ہے، سچ ہے، جو کسی کے جیسا نہیں ہے، جو کوئی اس کے جیسا نہیں ہے، تو ہم کیوں اس سے غافل ہوں؟ کیوں اس کو بھلائیں؟ کیوں اس کے حکموں کو توڑیں؟ ہم کیوں اس سے انجان ہوں؟ جب ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہ کسی کی محتاج نہیں ہے، وہ ایسی طاقت رکھنے والی ہے کہ ایسی کسی کی طاقت نہیں ہے۔ ساری دنیا کے انسان، جنات، چرندے، پرندے، درندے، سب مخلوق اس کی محتاج ہے۔ میں بھی اس کا محتاج ہوں، آپ بھی اس کے محتاج ہیں، اور یہ دنیا کے جتنے انسان ہیں سب اس کے محتاج ہیں، جتنے جنات ہیں سب اس کے محتاج ہیں۔ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کا محتاج، ہم ہیں اس کے محتاج۔ تو ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے اس کے حکموں کو ماننے کی۔ بھائی اگر کوئی کسی کا محتاج ہو تو محتاج کو ضرورت ہوتی ہے یا اس کو طاقتور کو ضرورت ہوتی ہے؟ محتاج کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی طاقت کو سمجھے، اس کی باتوں کو مانے۔ طاقتور کے سامنے طاقتور نہ بنے۔ اللہ ہم سے طاقتور ہے، وہ کیونکہ خالق ہے، مالک ہے، اسی نے ہمیں بنایا ہے۔ ہم کیوں اس سے جنگ کا اعلان کرتے ہیں؟ ہم کیوں اس سے لڑنا چاہتے ہیں جب پتہ ہے اس کے جیسا کوئی نہیں ہے؟ ارے ہم تو بڑی کمزور مخلوق ہیں، ہم کس کے آگے کیا کر رہے ہیں؟ کس کے آگے چل رہے ہیں؟ کس کو اپنا طاقتور بادشاہ بنا رہے ہیں؟ کس کو اپنا حمایتی بنا کر بیٹھ رہے ہیں؟ مجھے بتاؤ تو صحیح کون ہے ایسی طاقت جو اللہ سے مقابلہ کر سکے؟ کس کو اپنا حمایتی بنا رہے ہیں؟ کس کے آگے اپنی بات چلا رہے ہیں؟ دیکھیں تو صحیح۔ ارے میرے بھائیو، انجان نہ بنو، وہ اللہ ہے، اس سے جنگ کا اعلان نہ کرو۔ اللہ کہتا ہے ہم کہیں کہ ہم جنگ کا اعلان کہاں کر رہے ہیں؟ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں، اللہ کی بات ماننے والے ہیں۔ آپ ایسا نہ کرنا کہ اللہ کہتا ہے اللہ کا جنگ کا اعلان ان بندوں سے۔ اللہ کے بندے کون ہیں؟ اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں۔ سمجھتے ہو؟ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہیں، حالانکہ ساری دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن جن کو اللہ کہتا ہے فخر سے کہ یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے بندے ہیں، اور جس کو اللہ نے یوں کہہ دیا کہ یہ میرا بندہ نہیں ہے، میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں، وہ تو ارحم الراحمین ہے، وہ تو اللہ ہے، اس کے جیسا کس کا مقام ہے؟ اگر آپ کے بیٹے، آپ کے 10 بیٹے ہوں یا 4 بیٹے ہوں، آپ اس بات کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرنا کہ آپ 10 سے یا 4 سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور ایک آپ کا نافرمان نکل جائے، آپ کا بڑا بدتمیز نکل جائے، آپ کی عزت نہ کرتا ہو، آپ کی قدر نہ کرتا ہو، آپ کے حکموں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا ہو، آپ کے حکم ہی نہیں مانتا ہو، آپ اس کو اپنا بیٹا کہیں گے؟ میں نے دیکھا ہے، کتنے لوگوں کے بارے میں سنا ہے کہ باپ نے بے دخل کر دیا، باپ نے گھر سے نکال دیا، باپ نے کہہ دیا یہ میرا بیٹا نہیں ہے، بیٹے نے کہہ دیا یہ میرا باپ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، دیکھیں تو صحیح ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اور اللہ کہتا ہے اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو اللہ کی مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں۔ اب بندہ اپنے آپ کو کہے کہ میں تو اللہ کی مانتا ہوں، اور پھر وہ بندہ سود کا کاروبار کرے، وہ اللہ کی مان رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے سود سے بچنا، سود نہ کرو، سود کے کاروبار نہ کرو۔ اللہ منع کرتا ہے سود کے کام کو۔ جس نے سود کھایا اس سے جنگ کا اعلان، جس نے سود کا کاروبار کرا اس سے جنگ کا اعلان۔ سود کا تم کاروبار ہی مت کرو، ایمان والا ہوتے ساتھ، مسلمان ہوتے ساتھ۔ میرے بھائیو غور تو کرو، آپ تو ایسا نہیں کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے بھی ہیں، ہمارے دل میں یہ بات ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، اور اللہ سے جنگ کا اعلان کیسے کر سکتا ہوں جب کا پتہ ہے اللہ کی طاقت ایسی ہے؟
जबकि पता है अल्लाह की ताकत ऐसी है, मैं क्यों जंग का ऐलान कर सकता हूँ, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ऐलान कर रहे हैं, आपको खबर ही नहीं है। कितने मुसलमान ऐसे हैं कि सूदों के कारोबार कर रहे हैं, और मेरा अल्लाह का इरशाद है कि जिसने सूद खाया उससे जंग का ऐलान। जिसने सूद खाया यूं समझो कि उसने अपनी माँ के साथ जिनाह किया। अल्लाह माफ़ करे, कौन है ऐसा इंसान जो अपनी माँ के साथ जिनाह करना चाहता है? कौन है? हम ज़ाहिर कहते हैं कि नहीं करना चाहते, नहीं करेंगे, इतना नीच काम, इतना गलीज़ काम, लेकिन जिसको मेरा अल्लाह कह रहा है वो हक है और सच है। हाँ, यूँ समझो इतना बदतरीन काम है। जिसने सूद खाया उससे जंग का ऐलान। जिसने सूद खाया उसने ऐसे समझो अपनी माँ के साथ जिनाह किया। जिसने सूद खाया कल अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन कब्र से ऐसे निकालेगा कि उसको जिन भूतों ने लिपट कर पागल बना रखा होगा। हाँ, सूद खाने वाले का अंजाम कि अल्लाह कैसे, हाँ, कब्र से ऐसे निकालेगा कि उसको जिन भूतों ने लिपट कर उसको पागल बना रखा हो। अब मेरे दोस्तों ज़रा ये तो सोचो कि हम दुनिया में देखते हैं किसी पर कोई असरात वगैरह आ जाते हैं, जिन्नत वगैरह आ जाते हैं, तो उस पर तो एक आध होता है, एक आध क्या हाल कर देता है उस इंसान का। पूरा घर परेशान, सब डिप्रेशनों में, लोग उससे बचकर भागते हैं, डर कर भागते हैं। अभी तो एक का ये हाल है, एक का ये हाल है। और अल्लाह क्या कहता है कि उसको कब्र से ऐसे उठाएगा कि उसको जिन भूतों ने लिपट कर पागल बना रखा हो, इस हाल में कब्र से उठेगा। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों ज़रा ये गौर करो कि ये हरकत आप और हम में से कोई कर तो नहीं रहा है, हमें पता नहीं, लेकिन जंग का ऐलान है, जंग का ऐलान है, जंग का ऐलान है। क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं? मेरे भाइयों लौट आओ अपने अल्लाह की तरफ, अपने अल्लाह की तरफ लौट आओ और उससे कहो कि ए अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, तेरा गुनाहगार बंदा तेरे हुक्म को तोड़कर तेरे सामने आया है, तुझसे माफ़ी चाहता है। तेरा बंदा भटक गया था इस दुनिया की रंगीनियत में, इस दुनिया की मशगूलियत में भटक गया था। मेरा अल्लाह माफ़ कर दे। मेरा अल्लाह की कसम, अल्लाह की ऐसी ज़ात है, ऐसी ज़ात है, आपके कहने में देर हो सकती है, उसके माफ़ करने में देर नहीं हो सकती, माफ़ करने में देर नहीं हो सकती। उसे नाराज़ न करो, उससे दूर न हो, उससे गाफिल न हो। उसकी ताकत का अंदाज़ा आप हम दुनिया में कोई नहीं लगा सकता। वो ऐसा रहम करने वाला है कि तुम सारी ज़िंदगी उसके हुक्मों के ख़िलाफ़ बिता दो, सारी ज़िंदगी, लेकिन मरने से पहले तौबा कर ली। वो क्या कहता है? हाँ, सारी ज़िंदगी गुनाहों में बिता दी, ज़मीन से ले आसमान की तह से गुनाहों को लगा दे, भर दे सबको, और मुझसे एक बार के अल्लाह मेरी तौबा सारे ही माफ़ कर देगा अल्लाह ताला। उसकी ज़ात ऐसी है। अल्लाह के बंदो उससे दूर न हो, उसको पहचानो, उसकी मोहब्बत को पहचानो, उसकी ताकत को पहचानो, उसके जलाल को पहचानो कि ऐसी जहन्नम उसने तैयार कर रखी है, ऐसी जहन्नम तैयार कर रखी है कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह ने अपने नाफरमानों के लिए बनाई है जहन्नम। अल्लाह के नाफरमान तो वो हैं जो अल्लाह को नहीं मानते हैं। हम तो अल्लाह को मानते हैं, हम क्यों अल्लाह के हुक्मों को तोड़ें, हम क्यों अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ चलें? मेरे भाइयों अपनी कीमत को पहचानो, अपने आप को पहचानो कि हमारा मालिक कौन है। अरे हम सवाल जवाब देना है। अल्लाह के बंदो किस गुमराही में हो, किस सोच को सोच रहे हो? इस दुनिया को हासिल करना चाहते हो तो सोचो। इस दुनिया में तुम्हारे बाप दादा भी आए थे, वो आपसे अच्छे थे। इस दुनिया में उनके भी बाप दादा आए थे, वो उनसे भी ज़्यादा कवि ताकतवर होंगे, हाँ, उनसे भी ज़्यादा समझदार होंगे। अगर नहीं होंगे तो सुनो, फिरौन के जैसा ताकतवर मालदार कोई नहीं होगा। उसने खुदाई का दावा कर दिया था, खुदाई का दावा करा, अल्लाह ने नाकाम करा। कारून, कितनी मालो दौलत। इंसान दुनिया में कामयाब यही तो होना चाहता है, यही तो पाना चाहता है कि दुनिया में उसकी हुकूमत हो, उसकी ताकत हो, है। आज के जैसे हम कहते हैं कि बंदे की बात में दम हो,
بندے کی بات میں دم ہو. بات میں دم کیا ہو؟ کہ بندے کے پاس مال و دولت ہو, گھر شر اچھا ہو, گاڑی بنگلہ ہو, اور اس کی عزت ہو. عزت اس کی نہیں ہے, اس کی عزت نہیں ہے, عزت تو اس کے مال کی ہے, مال کی ہے. جب تک آپ کے پاس پیسہ ہے سب آپ سے محبت کریں گے, ملنا پسند کریں گے, اور جب آپ کے پاس پیسہ ختم ہوا, اے ہائے ہائے ہائے, یہ دنیا دھوکہ ہے, دھوکہ ہے. آپ کے اپنے بھی آپ سے دور ہو جائیں گے, غیروں کو تو کیا کہیں. آپ کا اپنے آپ سے ناطا توڑنے لگیں گے, آپ سے دور ہونے لگیں گے. آپ کو کوئی گلے لگانا پسند نہیں کرے گا. آپ میں پہلے پیسے کی بو آتی تھی, اب آپ میں غریبی کی بو آتی ہے. اب آپ سے سب دور ہوئیں گے. اس دنیا میں اس کے سب ہے جس کے پاس سب ہے, جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے. ہاں, کوئی نہیں ہے پھر اس کے پاس. میرے بھائیوں, اس دنیا کو اگر تم حاصل کرنا چاہتے ہو, اس دنیا کو اگر اپنانا چاہتے ہو, اس دنیا کو تم منانا چاہتے ہو, اس میں کامیاب ہونا چاہتے ہو, تم اس میں سکسیسفل ہونا چاہتے ہو, تو اللہ کی قسم وہ بھی اللہ کرنے والا ہے, لیکن حلال طریقے سے ہو جاؤ نا. حرام کیوں اختیار کرتے ہو؟ ناجائز کیوں اختیار کرتے ہو؟ جائز طریقہ اپناؤ نا. بھئی کامیاب اللہ کرنے والا ہے, ناکام بھی اللہ کرنے والا ہے. اللہ کے حکم مان کر چلو تو کامیابی ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ کو ناراض کریں گے, اللہ کی نافرمانی کریں گے, اللہ کے حکم کو توڑیں گے, تو یہاں بھی ناکامی اور وہاں کی ناکامی بہت بڑی ناکامی ہے. وہاں کی ناکامی بہت بڑی ناکامی ہے. کیا دھوکے میں پڑ رہے ہیں. یہ دھوکے کا گھر ہے, یہ مچھر کا پر ہے, یہ مکڑی کا جالے سے بھی زیادہ کمزور دنیا ہے. اس دنیا میں غافل نہ ہونا, غافل نہ ہونا. یہ دنیا بھلا دیتی ہے, مٹا دیتی ہے, سلا دیتی ہے قبروں میں. زیر کر دیا اس نے بڑی بڑی طاقتوں کو, بڑے بڑے سکندروں کو, بڑے بڑے حکمرانوں کو, بڑے بڑے مال و دولت والوں کو, بڑے بڑے ہوشیاروں کو, بڑی بڑی طاقت قوی ذہن والوں کو. ہاں, اس نے کسی کو نہیں چھوڑا, کسی کو نہیں چھوڑا. وقت رہتے سب نے اپنی زندگی گزاری, اور وقت چلتے 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 سب اپنی قبروں میں جا کر سو گئے ہیں. اور آپ کو بھی اور مجھے بھی اسی میں جا کر لیٹ جانا ہے, سو جانا ہے, اور پھر اس اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. دیکھو تو صحیح, تھوڑے پیچھے کے دور کے بارے میں سوچو تو صحیح کہ انہوں نے کیا 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 ہے, کیا 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 ہے. سوچو تو صحیح اللہ کے بندو, تم کیا سوچتے ہو, کیا اپنے ذہنوں میں رکھ رہے ہو کہ یہ دنیا کی رنگینیاں, یہ گاڑی شاڑیاں, یہ مال و دولت, یہ عیش و عشرت, یہ طاقتیں, یہ حکومتیں, کاش یہ ہماری ہوتی, کاش یہ ہماری ہوتی. چلو یہ تم سوچو کہ اللہ نے آپ کو دے بھی دی, اللہ نے دے بھی دی. ممکن ہے, انسان پا سکتا ہے, ممکن ہے, بشرطے کہ انسان ایسے کام تو کرے کہ اس چیز کو لینے والا بنے تو صحیح, اس کے قابل تو ہو. بھائی اللہ نے جنت اپنے فرما بردار کے لیے بنائی ہے, جنت اپنے ماننے والے کے لیے بنائی ہے. کم سے کم ترین ایمان والے بھی جنت میں جائے گا, کم سے کم ترین. تو میرے بھائیوں, جنت کے حقدار بھی تو بنے, جنت کے قابل بھی تو بنے. مجھے بتاؤ تو صحیح, تو ہم دنیا کی حکومتیں, بادشاہتیں کیسے مل جائیں گی بغیر محنت کے؟ دینے والا بھی اللہ ہے, چھیننے والا بھی اللہ ہے, کیونکہ عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے, اللہ ہے. اگر تم اللہ کو بھلا کر زندگی گزارنا چاہتے ہو, اگر تم اللہ کو بھلا کر یہ دنیا کو حاصل کرنا چاہتے ہو, اگر آپ کو مل بھی گئی تو سوچو آپ کے باپ دادا کہاں ہیں. آپ سے پہلے جو نا کتنے قوی لوگ, کتنے عرصے والی زندگی لے کر آئے, کتنی لمبی لمبی زندگیاں لے کر آئے, آج وہ سب اپنی اپنی قبروں میں سو گئے ہیں. آج موت نے ان کو سلا دیا ہے, دنیا نے ان کو بھلا دیا ہے, ان کا نام تک مٹ گیا ہے, سب کو زیر کر دیا وقت نے. وقت رہتے سب زیر ہو گئے, سب اپنے اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں. اور وہ ناکام ہے جس نے اللہ کے حکموں کو توڑا, وہ ناکام ہے جس نے اللہ کی باتوں کو چھوڑا, وہ ناکام ہے جس نے اللہ سے دوریاں بنائی, جس نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کو بھلا کر زندگیاں بتائیں. وہ شخص ناکام ہے, ناکام ہے, اور وہ شخص کامیاب ہے